وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی لذت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں سب نے ایک دن مرنا ہے۔ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو اور آخرت کی تیاری کرو میرے پیارے دوستو۔ یا جنت کا باغ، وہاں خود ہر ایک کو تیاری کر کے جانا پڑے گا۔ یہاں پہ دنیا میں ہم لوگوں کی خاطر اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں۔ بھائیو، اللہ پاک کو راضی کرو، باقی ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ذلیل ہو جائے، ہمیں وہاں کون کام آئے گا؟ اللہ پاک ہی آئیں گے۔ ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں قبر کی زندگی جنت کی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں سب نے مرنا ہے۔ دنیا کی فکر چھوڑو، آخرت کی فکر کرو میرے پیارے دوستو۔ اللہ پاک ہمیں یہ راستہ دیا ہے، ایک دین کا راستہ ہے اور کفر کا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اپنی من مانی کریں گے تو قیامت میں رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی امتحان کے وقت اپنے کاموں میں لگا رہے اور اپنا ٹائم ضائع کرے تو لوگ کہیں گے کیسا وقت ہے، دیکھو اس کا امتحان چل رہا ہے اور یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو لوگوں، ہمیں اللہ پاک نے یہاں امتحان کے طور پر بھیجا ہے۔ یہاں ہمیں اپنی فضول زندگی نہیں گزارنی۔ ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ مرنے والا کبھی بوڑھا ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بچہ ہوتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ابھی میری عمر باقی ہے، پتہ نہیں، ایک پل کا بھی پتہ نہیں کب کس نے جانا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تب تک اللہ پاک کو منا لو۔ اللہ پاک بہت ہی غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کہتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارے گناہ کر کے اس کو بھر دو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک اپنے گناہ کر کے بھر لو اس جگہ کو، پھر بھی آپ ایک ندامت کا آنسو میرے سامنے بہاؤ، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کیونکہ ایک بالٹی سے ایک یا دو بالٹی سے ایک کپڑے کا جوڑا پاک ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے مجھے اتنی ضرورت نہیں، صرف ایک آنسو جو آپ کے آنکھوں کو تر کر دے، باہر بھی نہ نکلے، میں آپ کے سارے گناہ کو دھو ڈالوں گا۔ آپ ایسے ہوں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں کو اس طرح کہتا ہے، تو سوچو اگر کسی انسان کے بارے میں جو ہمارا دشمن ہو اور ہمیں اس سے نفرت ہو تو ہم اسے یا تو اس کے نام سے پکاریں گے یا اسے غلط حروف سے پکاریں گے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے اے میرے بندے۔ وہ کون سا بندہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی شراب پیتا رہا، ساری زندگی زنا کرتا رہا، ساری زندگی اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا؟ اللہ پاک اسے بھی کہہ رہے ہیں میرے بندے، نہ اس میں پیار ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو سوچو ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ بچہ جب اپنی ماں سے کسی چیز کے لیے روتا ہے تو ماں آخرکار اسے یہ دے دیتی ہے۔ تو ہم اللہ پاک کے سامنے روئیں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا ہی میں سکون کی زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ تو سوچو ہم اللہ پاک سے اپنے گناہ کو معاف کروائیں گے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے بندے تم میری طرف آؤ، میں آپ کے انتظار میں ہوں، آپ کب میری طرف لوٹیں گے؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ زندگی عارضی ہے، مجھے راضی کر لو، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس سے ٹائم پاس کر کے نہ گزارو، اس سے وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ قبر کو عبرت کی نظروں سے دیکھو، یہ مت سوچو کہ وہ گیا ہم نہیں جائیں گے، نہیں، یہ سوچو کہ ابھی یہ کیا دوسری مرتبہ مجھے آنا ہے۔ تو سوچو قبر کی اندھیری رات، گرمی، تپش اور اندھیرا، ہمیں گھر میں اگر یہ مل جائے تو ہمیں اندھیرا ملتا ہے تو ہم
بے چین ہوتے ہیں. اگر گرمی ہوتی ہے تو ہمیں پنکھا چلانا پڑتا ہے. کتنی گرمی ہوتی ہے ہم بے چین ہو کر رہتے ہیں. تو سوچو قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے. یہ جنت کا باغ ایسے نہیں بنے گا، یہ ہمارے اعمال سے بنے گا. اعمال کو بناؤ. آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا عارضی ہے. اللہ پاک کہتا ہے میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے لیکن بخشش کا وعدہ نہیں کیا. بخشش ہمیں اپنے رب سے خود کروانی پڑے گی. میرے بندو، آج ہم دنیا کے پیچھے ہیں. دنیا کی وجہ سے ہماری نماز جاتی ہے. دنیا کی وجہ سے ہمارے برے کام ہمارے ہوتے ہیں. دنیا کی وجہ سے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے منہ میں ایک لقمہ حرام کا گیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو سوچو آج کل ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، یہ خود انسان اپنی زندگی میں سوچے. حلال حرام کی تمیز انسان کو ہونی چاہیے. اتنا علم ہونا ضروری ہے میرے بندو. اللہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں جاؤ اور مجھے راضی کرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ، اس کے دونوں اختیارات ہیں، دونوں بھی ہے. اس کا برائی کا بھی ہے، اس کے برائی کا بھی اس کے اختیار ہے اور نیکی کا. اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ برائی سے روک کر اپنے آپ کو مجھے راضی کر رہا ہے. تو اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے. کیونکہ ہم جب نافرمان اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے آ کے عاجزی کرتے ہیں اور اسے معافی کرتے ہیں تو ماں باپ بھی معاف کر دیتے ہیں. تو اب سوچو اللہ پاک کتنا غفور رحیم ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ، میرے سامنے جھکو، سچی توبہ کرو، میں آپ کی توبہ قبول کروں گا. اللہ پاک بہت بڑا غفور رحیم ہے. ہمیں یہ ساری دنیا اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی. چرند پرند، آسمان زمین، جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ پاک کہتا ہے تو صرف میرا ہو جا، میں ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر کر دوں گا، آپ کے تابع کر دوں گا. آپ نہیں دیکھتے ایک بڑا سا جانور ایک چھوٹا بچہ بھی لے کر جاتا ہے، وہ کیوں؟ اللہ پاک نے انسان کی تابع کر دیا ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کی خدمت کے لیے بنائی ہے. لیکن صرف آپ میرے لیے ہو، آپ صرف میری عبادت کرو. اللہ پاک بہت بڑا غفور رحیم ہے. اللہ پاک سے نا امید نہ ہونا. اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے. ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ پاک کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. تو آج ہم مایوس ہو کر نہ بیٹھے، اللہ پاک کے سامنے آئیں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ پاک ہمیں ضرور معاف کریں گے. تو بھائیو دوستو، اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، بعد میں کچھ نہیں ہوتا. میرے بھائیو، قبر کی تیاری کر لو. قبر یا تو جنت کا باغ ہو یا جہنم کا گڑھا. اللہ پاک ہم سب کو اس چیز کی سمجھ عطا کرے اور اسلام کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیر مذہب ہیں ان تک اسلام پہنچانے والا بنائے. اور اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. اللہ پاک ہو سکتا ہے ہماری یہ چند باتیں کسی کے دل میں ڈال لے، اور ہماری اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی اس دین پر عمل کر لے گا، چند باتوں پر عمل کر لے گا، تو اس کی بھی زندگی بن جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.